گزشتہ ہفتے میں ہم نے یہ بتایا تھا اور یہ سیکھا تھا کہ ایمان کے 7 اجزاء ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کیا؟ اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھی تھی، اور یہ بتایا تھا مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں اور اس کا معنی اور مطلب جان لیں تو ایسی صورت میں ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کی صفتیں کیا کیا ہیں، اللہ رب العزت کا کمال کیا ہے، اور اس کے اندر خوبی کون کون سی ہے۔ پوری تو نہیں لیکن کچھ باتیں ضرور ہم جان جائیں گے۔ سر دست پھر سے عرض کر دوں کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں 5 کلمہ، مثال کے طور پر پہلا کلمہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ آگے نہیں، پہلا کلمہ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، پاکی بیان کرنا۔ دوسرا کلمہ یعنی دوسرے کلمے میں ہم گواہی دیتے ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کیے، صاف کیے کہ اللہ ہی صرف ہمارا معبود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دوسرے کلمے میں ہم نے گواہی کی کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ میں ہم نے کیا کہا؟ تمجید کا مطلب ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عظمت بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہم اس کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے پاکی اور اللہ ہی کے لیے بلندی ہے، والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حقیقت میں کسی کو کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی پاور نہیں ہے، اگر پاور ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو علو والا، برتری والا، بلندی والا ہے، جو عظمت والا ہے۔ یہ ہم نے 3 کلمہ، اور پھر چوتھے کلمے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھا کہ اللہ واحد ہے، اور اپنے کمال اور اپنی خوبیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ 5واں کلمہ بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں 4 کلمہ عموماً مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، 5واں بھی یاد کر لیں۔ 5واں کلمہ استغفار ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے گناہوں سے انبیاء کرام کو پاک رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ جبکہ اللہ کے رسولوں اور اللہ کے نبیوں سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے، اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ کچھ اور مسائل ہیں، بہرحال وہ بہت بڑی بات کی چیزیں ہیں۔ جب وہ معصوم ہو کر توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، گویا یہ ہم کو درس دے رہے ہیں، ہم کو سکھلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں معصوم ہوں، تم معصوم نہیں ہو۔ معصوم کا مطلب یہ ہے جو گناہ نہ کر سکے، جو گناہوں سے پاک ہو، وہ معصوم ہے، پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، تم بھی توبہ کر لیا کرو، کیونکہ جانے انجانے میں تم سے گناہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ تمہارے اندر نفس رکھا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان کے بدن کے ساتھ یا انسان کے ساتھ ایسے ہی شیطان رہتا ہے جس طرح سے انسان کے نسوں کے اندر بلڈ یعنی خون دوڑتا ہے۔ تو یہ
خون کا دوڑنا یا خون کا دوران کبھی انسان کے بدن میں بند ہوتا ہے جب تک زندہ ہے؟ بند ہوتا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح سے خون دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب شیطان ہے، نفس ہے، تو پھر ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم سے نافرمانی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، جو توبہ کر لے وہ سب سے بہتر بندہ ہے، گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر بندہ ہے. ظاہر سی بات ہے. ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے. شاید کسی بچے نے مجھ سے پوچھا بھی تھا اور کسی بڑے نے بھی کہ جب شیطان رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے تو پھر آخر بعض انسانوں کو، بعض نوجوانوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں. ہاں اکثر لوگ نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں، رمضان کی برکتوں کی بنیاد پر. لیکن کیا بات ہے، کیا ان کے لیے شیطان نہیں باندھا گیا ہے؟ ان کے لیے اس کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا ہے؟ کیوں وہ رمضان آنے کے باوجود بھی گناہ کرنے میں ملوث کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اس کا جواب؟ یقیناً شیطان باندھ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کا جو نفس ہے، نفس نہیں باندھا جاتا ہے. نفس اور شیطان تو الگ الگ چیزیں ہیں. شیطان اپنی طرف کھینچتا ہوتا ہے رمضان کے پہلے، جو بھی برائیاں کروا دیتا ہے. لیکن جو نفس ہے ہم کو سجھاتا ہے کہ اچھا ہے کیا روزانہ، ہر مہینے میں، ہر سال میں ایک مرتبہ کیا یہ روزہ یا کیا نماز، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی عمر ہے، ابھی بہت عمر ہے، ابھی ہم تو 20 40 85 سال کے ہیں، ابھی اور. یہ جو دل کے اندر جو ایک ضمیر بیٹھا ہوا ہے، جو نفس بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو اچھائی کی طرف جانے نہیں دیتا ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوا. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایمان کے جو اصول ہیں اس پر گفتگو کریں گے. ایمان باللہ ہم نے پڑھا، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور اس کے ساتھ قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج ہم کو قبر کے بارے میں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں کچھ پڑھنا اور کچھ سیکھنا. قدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہماری جو ڈیسٹینی لکھی ہوئی ہے، ہماری تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے، اچھا یا برا یا بہتر ہونا یا خراب ہونا، اس کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں ارشاد فرمایا جب انسان پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے، 4 مہینہ گزرتے ہیں. 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی جب اس کے اندر جان ڈالی جانی ہوتی ہے، روح پھونکی جانی ہوتی ہے اس گوشت کے لکڑے میں، تو وہ فرشتہ، ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے. اور یہ حدیث پاک مشکات شریف میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. وہ چند چیزیں اللہ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کی زندگی کتنی رکھوں. یہ جو پیدا ہونے والا ہے 5 مہینے کے بعد، 4 مہینہ تو آلریڈی گزر گیا اور 5 مہینہ گزرنے کے بعد یہ بچہ یا بچی کی صورت میں پیدا ہوگا. وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی زندگی کتنی رکھوں، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی موت لکھ دوں یا پیدائش کے بعد 1 سال 2 سال 10 20 25 50 سال 100 سال کتنے سال. اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہوتا ہے اتنا لکھو، وہ اتنا لکھ دیتا. پھر عرض کرتا ہے اے اللہ اس کو سعادت مند لکھوں یا شقاوت مند. سعادت والا یعنی نیک بناؤں، نیک تحریر اس کے لیے لکھوں یا بد تحریر اس کے لیے لکھوں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے ایسا ایسا لکھو. اور پھر اے اللہ اس کی موت کب لکھوں اور کس حالت میں اس کی موت ہوگی، اس کو کیا لکھوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی موت ایسے ایسے ہونی ہے، لکھو. گویا ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی پیدائش کے 5 مہینے باقی ہیں. کوئی بھی انسان ابھی 5 مہینہ باقی ہے اور اس سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جان رہا ہے
کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس کی قدرت میں لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم یہاں آتے ہیں، کیا رزق پانا ہے نہیں پانا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے نہیں گزارنا ہے، نیک ہونا ہے بد ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے پہلے ہی لکھ دیا۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی فرشتہ اس کو پتا ہے نا، جو فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اے اللہ اس کی زندگی کتنی لکھوں، اور اللہ نے فرمایا ہاں اس کی زندگی 70 سال 80 سال لکھ دو، تو اب ظاہر ہے اس فرشتے کو بھی تو پتا چل گیا کہ اس کی زندگی فلاں کی زندگی 70 سال ہوگی، پتا چلا کہ نہیں چلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ اللہ رب العزت کے بتانے سے اس کے خاص فرشتوں اور خاص رسولوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ بندہ کب تک جینے والا ہے اور کب اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہم رزق نہیں پائیں گے تو رزق نہیں مل رہا ہے، یہ نہ سوچا جائے اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم ایسے رہیں گے گمنام رہیں گے، ہمارے پاس کوئی پیسہ دولت نہیں رہے گی، لکھ دیا اس وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو چھوٹا بنا دیا تو چھوٹے ہو گئے، یہ نہ سوچا جائے، بلکہ اس کو اس اعتبار سے سوچا جائے کہ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم چھوٹے ہونے والے ہو یا یہ کرنے والے ہو، اسی اعتبار سے اس نے لکھا ہے، نہ یہ کہ اللہ رب العزت کے لکھنے اور لکھوانے کی بنیاد پر ہم مجبور ہو گئے، نہیں، ہم کو مکمل اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور فرمایا گیا انا ہدیناہ، ہم نے اس انسان کو ہدایت دے دی، اب وہ چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، راستہ اختیار ہم کو کرنا ہے، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود تھا کہ ہم اچھا راستہ اختیار کریں گے یا برا راستہ اختیار کریں گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی لکھ کر رکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے ہماری عمر بھی پہلے سے لکھ کر رکھ دی ہے، رزق بھی پہلے سے لکھ کر دیا ہے، البتہ اتنا ضرور ہے وہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے، اللہ کے رسول ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے لکھ کے رکھا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ اگر کسی استاد نے دعا کر دی تو اللہ رب العزت اس دعا کی بنیاد پر جو لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے دوسرا لکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کی بنیاد پر ہی اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اگر دعا نہیں تو چینجنگ نہیں۔ اس وجہ سے اپنے استاد کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہ تو قدر کا معاملہ ہو گیا، قضا اور قدر یعنی تقدیر کا معاملہ ہو گیا۔ اب ذرا سا مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لی جائے، کیونکہ 7واں جو جز ہے ایمان کا، ہم پڑھتے ہیں کیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، قدر یعنی تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے حتمی اور یقینی ایمان کا جز ہوتا ہے، بغیر اس کے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر ایک کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ایک دن ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ کافروں کے نزدیک سنو بیٹا ادھر دیکھو، اے بیٹا ادھر دیکھو، ادھر کافروں کے نزدیک یا کچھ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک، خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نزدیک دور حاضر میں جو آخرت کا تصور ہے وہ اسلام سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد زندگی ہے، سب مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا یہ ماننا ہے عیسائیوں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، دور حاضر کے عیسائیوں اور یہودیوں کا، کہ ساری بہتری صرف اور صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ہے، جبکہ قرآن نے اس کو سرے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا گیا جس نے اجزائے ایمان 7، یہ جو 7 چیزیں ہم نے بتائی
یا قرآن میں بتایا گیا جو ان پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے بہتری ہے، کسی عیسائی کے لیے، کسی فلاں کے لیے، کسی فلاں کے لیے نہیں، بلکہ جو ایمان والا ہو کر اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے بہتری ہے۔ اب مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے ہمارا تو کنسپٹ اور ہمارا تصور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بالکل کلیئر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ سورہ یاسین شریف اگر آپ پڑھیں تو سورہ یاسین میں مرنے کے بعد زندگی کے حوالے سے بڑی دلیلیں دی اللہ رب العزت نے کہ ایک شخص ابو جہل، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو جہل جو مسلمان نہ ہوا، اور وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مٹی لے کے آیا اور کہنے لگا کہ کیا کہتے ہیں، اس مٹی پر پھر سے جان آ سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ جواب دیتے اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا، اے محبوب آپ یہ فرما دیں، یہ کہہ رہا ہے یہ مٹی جو ہڈیوں کا مجموعہ تھا اور ہڈی بھی چور چور ہو کے بالکل ریشہ بالکل ذرہ بن گئی، اور اب کیا ان کے اوپر گوشت چل سکتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا تم، یعنی اس سے مخاطب کر کے فرمایا گیا، کیا تم پانی کا ایک قطرہ نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے پانی کے ایک قطرے سے تمہیں انسان بنایا، پانی کے ایک قطرے سے تمہیں انسان بنایا، تمہاری پیدائش کی، تو جو رب بغیر کسی سیمپل کے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ رب تمہیں تمہاری قبروں میں جانے کے بعد یا جلائے جانے کے بعد یا جانور کے کھا جانے کے بعد کیا تمہارے ہڈیوں پر یا تمہارے اجزائے بدنیہ پر گوشت اور گوشت چڑھانے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا گیا جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے، درخت ہرا بھرا ہوتا ہے اور ہرا بھرا ہونے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو جلا دیا جاتا ہے، جلانے کے بعد پھر اس کی راکھ ہوتی ہے، راکھ کو کھیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کھیتوں میں ڈالنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی راکھ سے زندگی نمودار ہوتی ہے، پودے نمودار ہوتے ہیں۔ کہا جب وہ رب ایک ذرے سے پھر سے زندگی دینے پر قادر ہے، ایک ذرے کو پھر سے زندگی دینے پر قادر ہے، تو کیا وہ رب تمہیں پھر سے زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے بہت ساری دلیلیں قرآن مقدس میں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندگی پر دلیل عطا فرمائی ہے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، نہ پڑھا ہو تو پھر سے سن لیں۔ سورہ بقرہ میں نے پہلے بتایا تھا، بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا تذکرہ بڑی عجیب داستان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس پوری سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، ایک شخص نے اپنے چچا کے لڑکے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس مقتول کو، یعنی جو مر گیا ہے، اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا دیکھیں خود قتل کیا ہے اور خود لے کر آیا ہے، اور کہا کہ اس کا انصاف کریں، کسی نے اس کا قتل کر دیا، انصاف کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ یہ بندہ تو اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی زمین و جائیداد ہے جس کو لوگ ہتھیانے کے چکر میں ہیں، ہڑپنے کے چکر میں ہیں، اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، مولا فیصلہ کر دے کس طرح سے اس کی زمین اور جائیداد کے حصے کو تقسیم کیا جائے، اور کیسے پتا چلے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو مارنے والا کون ہے۔ پتا ہے آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کچھ کرشمہ دے دے اور اس مسئلے کو حل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد
गाय का एक हिस्सा, गोश्त का एक हिस्सा इस मरे हुए इंसान के बदन पर मार दें, ये मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। और इस बंदे के मरे हुए 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम से कहा कि तुम एक गाय ज़बह करो और ज़बह करने के बाद एक हिस्सा गोश्त का इस इंसान के बदन पे मार दो, ये जिंदा हो जाएगा और सब कुछ बता देगा कि किसने कत्ल किया है। अब जाहिर है जिसने कत्ल किया था वही पूछ भी रहा था। अब उसको ये डर लगा कि अब तो राज खुल जाएगा, तो अब उसने बहाने शुरू कर दिए। गाय कैसी होनी चाहिए, गाय का कलर कैसा होना चाहिए, गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए, उस पर कोई खास कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गाय से पहले कोई काम लिया गया हो या ना लिया गया हो, किस तरह की गाय होनी चाहिए। जब जब वो गाय के हवाले से सवाल करता था, मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते थे, अर्ज करते थे ऐ अल्लाह गाय का रंग ऐसा होना चाहिए, आके बताते थे रंग ऐसा होना चाहिए। फिर वापस आए, फिर कहा ऐ अल्लाह गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए, फरमाया गया गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए। आखिरकार नतीजा ये निकला कि बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके एक गाय मिल गई जो उन तमाम सिफतों को रखती थी जो इस गाय के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया था। उसको जब ज़बह किया गया और ज़बह करने के बाद जब उसके गोश्त के लुथड़े से मुर्दे को मारा गया तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जो शख्स मुर्दा हालत में लेटा हुआ था, जैसे ही उसके बदन पर लुथड़ा मारा गया वो बंदा उठकर खड़ा हो गया और उसने सारी हकीकत बयान कर दी कि अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे कत्ल करने वाला कोई और नहीं है बल्कि ये मेरे चचा का भाई का काम है। और इसने सिर्फ ये सोचा था कि मेरे बाप की जो भी ज़मीन है, मैं इकलौता औलाद था अपने बाप की, ये सोचा था इसने कि इसको कत्ल कर दिया जाए ताकि कत्ल के बाद सारी ज़मीनों जायदाद इसको मिल जाए। इस वजह से इसने मेरा कत्ल किया था। अल-किस्सा ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही ये कज़िया हल हो गया कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़िंदगी देने पर कादिर है। जब वो रब 3 दिन के बाद ज़िंदगी देने पर कादिर है तो फिर चाहे 3 साल गुजर जाए, 3000 साल गुजर जाए या 3 लाख साल गुजर जाए, वो रब ज़रूर बिज़रूर मरने के बाद जिंदगी देने पर कादिर है और हर एक को मरने के बाद जिंदा होना है, अपने अपने अमल का हिसाब करना है। अच्छा किया सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इनाम है, अगर बुरा किया अल्लाह हमें और आप सबको हिदायत दे, हम सब की बख्शिश फरमाए, वरना गुनहगारों के लिए मामला बहुत ख़राब है। और क़यामत के दिन की जो धूप है उसके ताल्लुक से आपने बारहा सुना होगा कि जब सूरज बिल्कुल करीब होगा, आज जब 40-50 डिग्री तक गर्मी पहुंचती है तो हमसे रहा नहीं जाता है। सोचो सूरज आज हमसे कई लाख मील दूर है और आलम ये हो जाता है 5-7 महीने कि रहा नहीं जाता है। जब क़यामत का दिन होगा और सूरज बिल्कुल यहाँ पर होगा, उस वक्त हमारा क्या आलम होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी मदद फरमाएगा अपने अर्श आज़म के नीचे उसको जगह नसीब फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन किसी के लिए 50,000 साल के बराबर होगा, किसी के लिए 1 लाख साल के बराबर होगा और किसी अल्लाह के बंदे के लिए सिर्फ इतना होगा कि जिस तरह से असर की नमाज पढ़ी और असर की नमाज पढ़ने के बाद वो फारिग हो गया तो कितना देर उस पर लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसा आदमी निकम्मा आदमी भी अगर नमाज असर की पढ़े तो 4 से 5-6 मिनट लगते हैं। गोया कुछ नेक बंदे ऐसे ज़रूर होंगे कि क़यामत के दिन उनका सारा हिसाब 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये नेकी के ऊपर है, जिसने अपने माँ बाप का कहना माना, जिसने अपने उस्ताद का कहना माना, जिसने अपने रब का कहना माना, जिसने रसूल का कहना माना, उसके लिए ये हुक्म है। मरने के बाद जिंदगी के हवाले से इसी सूरह बकरा के अंदर फिर बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे हैं, देखा कि बस्ती उल्टी पुल्टी है, फिर कहा है अल्लाह ये बस्ती के लोग जिंदा हो जाएंगे। फरमाया गया क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि जिंदा हो जाएंगे? फरमाया गया ऐ अल्लाह, अर्ज़ किया है अल्लाह जिंदा कैसे होंगे मैं देखना चाहता हूँ।
اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندوں کو 4 چڑیوں کو جمع کرو، لے کے آؤ، سب کو ذبح کرو، سب کی بوٹیاں آپس میں ملا دو، الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو اور پھر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب بلایا ہے پرندوں آ جاؤ، تو قرآن مقدس کے 3 پارے کے 3 پیج کی آیت کریمہ ہے کہ ساری کی ساری چڑیوں کا گوشت اڑتا ہے اور متعلقہ بدن میں جا کر لگتا ہے، سب کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم، جس طرح سے میں رب خالق ان چڑیوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں جبکہ ان کی بوٹی بوٹی تم نے کر دی تھی، اسی طرح سے میں انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ ایک آخری بات وہ یہ، اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہاتھوں میں جو لکیریں رکھی ہے جس کو ہم فنگر پرنٹس بولتے ہیں، ہے نا، فنگر پرنٹ، اس میں نشانات ہیں، ہر ایک کا نشان دوسرے سے الگ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھوں کا نشان دوسرے کے ہاتھوں کے نشان سے میل کھا جائے، کسی کا میچ نہیں کرتا ہے۔ آج دنیا اس کو سب سے بڑی نشانی مانتی ہے کہ اگر فنگر میچ کر رہا ہے تو وہی بننا ہے، نہیں میچ کر رہا تو نہیں بنتا، الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ قیامت کے اندر کہ اے لوگوں، تم انسانوں کے زندہ کرنے پر لڑ جھگڑ رہے ہو، میں تو ایسا خالق اور مالک ہوں کہ تمہارے انگلیوں کے اندر جو نشانات ہیں، جب میں تم کو دوبارہ پھر سے زندہ کروں گا تو وہ نشانات بھی میں ویسے ہی پیدا کر کے لے آؤں گا جیسے تم کو دنیا میں وہ نشان دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت، اس میں کوئی وعید نہیں ہم کو زندہ ہونا ہے، اور یقیناً زندہ ہونا ہے۔ جب زندہ ہونا ہے اور ہم سے حساب و کتاب کو لیا جانا ہے تو پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے، اگر ہم باپ ہیں تو ہم اپنے بچے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اگر ہم بچے ہیں تو باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنے استاذ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اسی طرح سے اگر استاذ ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے شاگردوں کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم کسی کے نوکر ہیں، مثال کے طور پر ہم جو اساتذہ ہیں وہ گورنمنٹ کے سروینٹ ہیں، ہم کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اسی طرح سے گورنمنٹ بھی کیا ہمارا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں۔ جو بھی ہے اللہ کے ہاں ایک سے پوچھ کی جانی ہے اور ہر ایک کا اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو، سب کو، تمام کو لمبی عمر عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور سب کو خیر والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہم سب کا اس دنیا سے آخری وقت ہو تو کلمہ شہادت، اسلام، ایمان اور احسان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔